میرے محترم، میں نے آج آپ کے سامنے ایک ایسی ڈیزیز کے اوپر بات کرنی ہے، ایک ایسی بیماری کے اوپر بات کرنی ہے کہ آج کل سوشل میڈیا کے اوپر، مختلف ٹیلی ویژن کے اوپر یہ ڈیبیٹ ہوتی رہتی ہے کہ جناب اپنی خوراک میں اپنی ڈائٹ کو کنٹرول کر کے میں اور آپ اس بیماری سے بچ سکتے ہیں۔ یعنی آج سوشل میڈیا کے اوپر کولیسٹرول کے مطابق بات ہوتی ہے، بلڈ پریشر پر بات ہوتی ہے، ڈائیبٹیز پر بات ہوتی ہے، کورونا وائرس پر بات ہوتی ہے۔ اچھی بات ہے کہ مجھے اور آپ کو اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے، ضروری ہے۔ دا موسٹ سینسیٹیو آرگن ہماری باڈی میں اگر کہا جائے تو وہ دو ہیں، ایک ہمارا ہارٹ ہے اور ایک برین ہے۔ اس کی حفاظت کا ڈاکٹر جو ہیں وہ بولتے ہیں کہ اس کی حفاظت زیادہ کی جائے، لیکن آج جو میں آپ کے سامنے گفتگو کرنے بیٹھا ہوں وہ بھی ہارٹ ڈیزیز ہے، ہارٹ کی بیماری ہے، دل کی بیماری ہے۔ میرے محترم، ہم دنیا کی بیماری میں یعنی کوئی بھی بیماری ہو اس سے بچنے کے لیے ہم پریکاشن کرتے ہیں، احتیاط برتتے ہیں کہ کسی طریقے سے اس بیماری سے بچا جا سکے۔ ہم اس کے اوپر زور لگاتے ہیں، یعنی ہم پہلے ڈائیگنوز کرتے ہیں، ڈیبیٹ کرتے ہیں، پھر اویئرنیس آتی ہے، پھر ہم اس کے کیور کی طرف آگے بڑھتے ہیں، اس کے علاج کو ڈھونڈتے ہیں کہ اس بیماری سے کیسے بچا جا سکے۔ لیکن وہ بیماری جس کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے، احادیث مبارکہ میں اور قرآن کی مختلف آیات کے اندر صراحتاً اس کا تذکرہ موجود ہے، نہ کبھی ہم نے اس کے پریکاشن کو دیکھا، نہ کبھی ہم نے اس کے سمٹم کو جانچ کیا، نہ کبھی ہم نے اس کے کیور کی طرف دھیان دیا کہ اس کا علاج کیا ہے، کبھی ہم نے نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھی۔ لیکن وہ دل کی بیماری ہے اور بڑی خطرناک بیماری ہے۔ اور وہ بیماری کیا ہے جس کو ہم نظر انداز کر کے گزر جاتے ہیں؟ اللہ رب العالمین سورہ حجرات کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن، اے ایمان والو بہت سارے گمان سے بچو، یعنی بہت سارے گمان جو ہیں وہ گناہ ہیں، یعنی کسی کے بارے میں نگیٹو تھاٹ پیدا کرنا، نگیٹو سوچنا، کسی کے بارے میں منفی سوچ رکھنا۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں کھل کر بیان فرماتا ہے، اے ایمان والو بہت سارے گمان سے بچو، اس لیے کہ بہت سارے گمان جو ہیں وہ گناہ ہیں۔ اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ، کہ سب سے بڑا جھوٹا وہ ہے، یعنی سب سے بڑی جھوٹ وہ ہے، یعنی بدگمانی سب سے بڑی جھوٹ ہے۔ اب بدگمانی ہے کیا؟ یعنی گمان کسے کہتے ہیں؟ گمان دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک نگیٹو ہوتا ہے، ایک پازیٹو ہوتا ہے۔ اچھی سوچ رکھنا، حسن ظن رکھنا، کسی کے بارے میں بدگمانی اپنے دل میں پال لینا، یہ بدگمانی ہے، کسی کی برائی اپنے دل میں بیٹھا لینا۔ تو میرے بھائی، ہم اپنے آپ کو حسن ظن کا عادی بنائیں۔ مثال کے طور پر یہ ہوتا ہے کہ میں اور آپ کسی کو فون کرتے ہیں اور ہمارا کوئی بڑا ضروری کام ہوتا ہے، ہم کسی کو فون ملاتے ہیں، اپنے دوست کو، اپنے بھائی کو، لیکن وہ فون ریسیو نہیں کرتا ہے، فون نہیں اٹھاتا ہے۔ ہمارے دل میں فوراً خیال کیا آتا ہے کہ اب وہ بڑا آدمی ہو گیا، اب میرا فون کیسے اٹھائے گا، اب تو اس سے میرا کام کیا رہ گیا، اب تو اس کا کام بن گیا، اب مجھ سے اس کو کوئی حاجت نہیں ہے۔ ہمارے دل میں جو پہلا تھاٹ آتا ہے، پہلا خیال آتا ہے ہمارے دماغ میں، وہ یہ ہوتا ہے، یہ بدگمانی ہے کسی کے بارے میں۔ یا مثال کے طور پر آپ کسی کے گھر گئے، آپ میرے گھر گئے، آپ نے دروازہ نوک کیا، دروازے کو دستک دی، گھر سے آواز آئی کہ حافظ صاحب گھر پہ نہیں ہیں، لیکن آپ کے دل میں فوراً خیال آتا نہیں نہیں گھر پر ہوں گے، جھوٹ بول رہے ہیں گھر والے، یہ نگیٹو تھاٹ ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ ایسا گناہ ہے جس کو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے،
آج میں اور آپ دیکھیں ہم اپنے مائنڈ میں کیا کیا پلان بناتے ہوتے ہیں. یہ دو آدمی اگر کہیں پہ اکٹھے بیٹھے ہو نا, وہ اپنی کچھ پرسنل بھی بات کر رہے ہیں تو تیسرا آدمی سمجھ جاتا ہے کہ میرے بارے میں بات ہو رہی ہے. آپ اتنے امپورٹنٹ تھوڑی کہ سب لوگ آپ ہی کے بارے میں بات کریں گے. میرے بھائی اپنی سوچ کو اعلیٰ سوچ بنائیں. ہم کہاں سے گزر رہے ہیں؟ ہر گناہ میں انسان ایک دوسرے سے ملوث ہوتا ہے. چغلی کرتا ہے 2 لوگ شامل ہوتے ہیں, اور بھی گناہ کرتا ہے تو کئی لوگ شامل ہو جاتے ہیں. لیکن بدگمانی ایک ایسا گناہ ہے کہ بندہ اپنے آپ میں گھٹ گھٹ کر مر رہا ہوتا ہے. یعنی کسی کو ساتھ دینے کی ضرورت نہیں ہے, بندہ خود ہی سوچتا ہے, خود ہی اپنے مائنڈ میں طرح طرح کے منصوبے بناتا رہتا ہے. تو میرے بھائی اس چیز سے بچ. آج میں اور آپ دیکھ لیں, اگر کوئی میرا بندہ فون نہیں اٹھاتا ہے تو آپ اپنے اوپر اس کو لے کر دیکھیں. کبھی ہم بھی ایسی مصروفیات میں ہوتے ہیں, ہم سوئے ہوئے ہوتے ہیں, یا ہم واش روم میں ہوتے ہیں, نماز کی حالت میں ہوتے ہیں, تو ہم بھی فون ریسیو نہیں کر پاتے ہیں, یا اور بھی کوئی کام ہوتا ہے. تو یہ اپنے دماغ میں یہ تھاٹ نہ لائیں, یہ خیال نہ لائیں کہ اپنے دماغ میں, اپنے دل میں یہ بدگمانی پیدا نہ کریں کسی کے بارے میں. کسی کے بارے میں اچھی سوچ رکھیں. بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ بدگمانی نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جیسے لکڑی, یعنی سوکھی لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے. یعنی اگر بندے کے دل میں بدگمانی پیدا ہوتی ہے کسی کے بارے میں, جس طرح سوکھی لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے, اس طرح نیکی کو بدگمانی کھا جاتی ہے. تو اپنے آپ کو بدگمانی سے پاک کریں میرے بھائی.